والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اس مہینے بھی جنہوں وقت پڑھنا ہے کہ درود پڑھو نہ ہی پڑھو بہت ذوق کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ. عید نبوی کا بخشش کا خزانہ آ گیا
و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معصم رسول محتشم حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ جل شانہ کی ذات کا کروڑہ شکر ہے کہ اس رب لم یزل میں ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، سبحان اللہ، امتی بنا کر پھر اس نے ہمیں اپنے محبوب کو ماننے والا بنایا، سبحان اللہ، اپنے ماننے والوں میں سے اپنے یعنی محبوب کے ماننے والوں میں سے محبوب کی آمد کی خوشی منانے والا بنا، سبحان اللہ۔ آپ ان جملوں کو سمجھے، میں نے پوری کائنات کو سمجھ دیا۔ نبی کی امت ابو جہل عتبہ شیبہ بھی ہیں، لیکن اس نے ہمیں ماننے والوں میں سے بنا۔ پھر نبی کی امت میں وہ بھی ہیں جو حضور کی آمد پر خوشی نہیں مناتے، ہمیں اس نے محبوب کی آمد پر خوشیاں منانے والا بنا، یہ اس رب لم یزل کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ کیونکہ یہ جو خوشخبریاں ہیں نا، یہ خوشیاں، یہ احسان، یہ نعمتیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ اٹھائیں آپ سورہ احزاب، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ ہی اپنی زبان سے خوشخبریاں سنائیں، آپ ہی اپنی زبان سے اظہار فرمائیں، اے محبوب اپنے امتیوں کو، ایمان والوں کو یہ خوشخبری سنائیں، ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں۔ کیا خوشخبری؟ یہ محبوب یہ خوشخبری بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان پر اللہ کا فضل عظیم ہو گیا۔ اب یہاں پر اس آیا مقدسہ سے، یہ میرا موضوع نہیں کہ چلے محبت سے ذکر ہوتا ہے، حضور کا ذکر ہی کرنا ہے جس بانے سے بیان کریں۔ اس آیا مقدسہ سے پہلے کوئی نماز کا ذکر نہیں ہے، اب سمجھیں اس کو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، جو فضل کبیر کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے نماز کا ذکر نہیں ہے، اس سے پہلے روزے کا ذکر نہیں ہے، اس سے پہلے حج زکات کا ذکر نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ کی جنت کا ذکر نہیں ہے، اس سے پہلے بخشش کا ذکر نہیں ہے، اس سے پہلے مجدہ جان فضا بخشش کا ذکر نہیں ہے، اس سے پہلے ذکر ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب یا ایھا النبی انا ارسلناک، حبیب ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا۔ اس آیا مقدسہ سے پہلے جس کو اللہ نے فضل کبیر کہا ہے، سنیں اللہ نے فضل کبیر اسلام کو نہیں کہا، اللہ نے فضل کبیر نماز کو نہیں کہا، اللہ نے فضل کبیر حج کو نہیں کہا، اللہ نے فضل کبیر جنت کو نہیں کہا، اللہ نے فضل کبیر بخشش کو نہیں کہا، فضل کبیر کہا ہے اپنے محبوب کی آمد کو کہا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے خوشخبریاں سنانے والا، خوشخبریاں سنانے والا، محبوب آپ کو بھیجا خوشخبریاں سنانے والا، تو آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں نا۔ وبشر المؤمنین، حضور کی آمد ہم سب پر اللہ کا فضل کبیر، بس اس فضل کبیر پر خوشیاں بھی وہی مناتے ہیں جو فضل کبیر سمجھتے ہیں۔ اللہ نے شان نے ارشاد فرمایا، ہم اس آیا مقدسہ کو جتنا ذکر کرنا تھا کر لیا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا جو کلام ہے نا، اس کے کلام کی گہرائیوں میں وہ شعر کیسے ہے، اتنا ہی مزہ آیا جتنی گہرائی ملی، وہ شعر ہے نعت کا، کہ یہ تو وہ اللہ کے کلمات ہیں کہ ان میں جتنی بندے کو گہرائی ملے، جتنا بندہ گہرائی میں جائے اتنا مزہ زیادہ۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، جو مقدسہ میں نے مقدمے میں تلاوت کی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، بڑی مشہور آیت مقدسہ ہے۔
اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ اس وقت کو یاد کریں، آپ اس وقت کو بولے اس وقت کو یاد کریں۔ اس کا مطلب محبوب تو پاس ہی تھا۔ اس وقت کو یاد کریں، اس وقت کو یاد کریں۔ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ اپنے محبوب سے راز کی باتیں کر رہا ہے۔ محبوب اس وقت کو یاد کریں جب میں نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا، انبیاء سے تیرے بارے میں وعدہ لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اے محبوب اس وقت کو یاد کریں کہ جب میں نے انبیاء سے وعدہ لیا، کس بات پر وعدہ لیا؟ اس بات پر نہیں کہ نبوت دوں، اس پر قائم رہنا۔ اس بات کا عہد نہیں لیا کہ تم کو رسالت دوں تو اس پر قائم رہنا۔ اس بات پر عہد نہیں لیا کہ جب میں تمہیں نبوت دوں تو اپنی امت کو صحیح تعلیم دینا۔ اس بات پر عہد نہیں لیا کہ جب میں تمہیں نبوت دوں تو لوگوں کو ضرور بلانا اللہ کی طرف۔ اس بات پر عہد نہیں لیا کہ جب نبوت دوں تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میری تبلیغ کرنا۔ کسی بات پر عہد نہیں لیا۔ اگر عہد لیا تو قربان جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا کہ جب تمہیں نبوت دے دوں، جب تمہیں رسالت دے دوں، جب تم نبی بن جاؤ، جب تم رسول بن جاؤ، جب تم اعلان نبوت کر دو، جب تم اعلان رسالت کر دو، اور پھر میرا محبوب تمہارے پاس آ جائے۔ جب میرا محبوب تمہارے پاس آ جائے تو پھر کیا کرنا؟ اختصار کرتا ہوں۔ فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ۔ اپنی نبوت کو چھوڑ دے، اپنی نبوت کو بولے، اپنی نبوت کو چھوڑ دینا۔ یہاں پر لوگوں کی گردنیں نہیں جھکتی۔ اللہ کہتا ہے انبیاء کو نبوت چھوڑ دینا۔ فرمایا کہ نبوت چھوڑ دینا، لتؤمنن بہ۔ پھر اگر اعتبار ہوگا تو نبوت موسوی پر نہیں، نبوت محمدی پر۔ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ میں کچھ ورق ہے، حضور کی بارگاہ میں حضور کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ میں جو ورق تھے وہ دیکھ کر آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ ارشاد فرمایا عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ کس چیز کی جو وہ یہ تلاوت کر رہے ہو؟ کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تورات کے الفاظ ہیں۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ تورات کے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ تورات کے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تورات کے اوراق ہیں، یہ تورات کے صفحات ہیں، یہ تورات کی عبارت ہے۔ حضور کا چہرہ انور سرخ ہوا۔ ارشاد فرمایا عمر اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر آج موسیٰ اس دور میں ہوتے تو میرے قرآن کی تلاوت قرآن پڑھتے ہو، اگر موسیٰ بھی ہوتے تو قرآن کی تلاوت۔ ارشاد فرمایا اپنے ایمان کو، اپنے نبوت و رسالت کو چھوڑ دینا اور پھر اس پر ایمان لانا۔ اور پھر اگلی بات ارشاد فرمایا وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور ان کی مدد کرنا، اور ان کی بولے ان کی مدد کرنا۔ یا اللہ تو کافی نہیں تھا؟ اس کو سمجھے نا، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا اولیاء اللہ سے مدد مانگنے والوں کو شرک اور کفر کے فتوے ٹھونکنے والوں سے پوچھیں کیا اللہ کافی نہیں تھا؟ مدد کرنے کے لیے رسول اللہ کی بولیں اللہ کافی نہیں تھا؟ کافی تھا یا نہیں تھا؟ کافی تھا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے محبوب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی حفاظت ہم کریں گے۔ محبوب آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اپنی جان کی فکر چھوڑ دیں، ہم آپ کو بچائیں گے لوگوں سے۔ کیا اللہ کافی نہیں تھا؟ پھر انبیاء کو کہتا ہے اس کی مدد کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ بات کی بات ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا محبوب انبیاء سے ہم نے عہد لیا، انبیاء سے ہم نے وعدہ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وعدہ جو لیا جا رہا ہے، جس بات پر وعدہ لیا جا رہا ہے، اس کا مطلب وہ معاملات تو پہلے طے ہو چکے ہیں۔ آپ اس جملے کو سمجھیں کہ جس بات پر معاہدے ہوتے ہیں، جس بات پر معاہدے ہوتے ہیں، جب معاہدوں پر دستخط ہوتے ہیں تو سارے معاملات پہلے طے بولے، اگر شاکہ تو نہ بولے، معاہدہ اور دستخط ہمیشہ آخر میں ہوتے ہیں، اس سے پہلے سارے معاملات طے ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ قرآن کے ہم جب یہ حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں نا، جب حضور سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کنت نبی آدم بین الماء والطین، آدم ابھی پانی اور مٹی کے مراحل میں تھے، میں اس وقت نبی تھا۔ لوگ کہتے ہیں جی ضعیف حدیث ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ بولیں گے کہتے ہیں لوگ
لوگ کیا کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے. میں نے کہا حدیث تو ضعیف کرتی تو قرآن کو تو ضعیف نہیں نہ کہے گا. جب قرآن کہتا ہے محبوب ہم نے عہد لیا انبیاء کی جماعت سے تو عہد لینے سے پہلے یہ طے ہو چکا تھا کہ سید الانبیاء محمد عربی ہو گئے. یہ طے ہو چکا تھا کہ یہ جو مجسمہ روح میں نے پیدا کیا ہے یہ سارے انبیاء کا سید ہوگا, یہ سارے انبیاء کا سردار ہوگا. حدیث کو ضعیف کہہ دیا. آیت قرآن کی کہتی ہے کائنات میں سب سے پہلے جس کو رب نے تخلیق کیا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. اور پھر ایک اور بات سمجھے, یہ بھی ایک بات طے ہے اور یہ طے شدہ تھی کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں بھیجنا تھا. آپ اس کو سمجھیں توجہ میں کرتے ہیں. حضرت آدم کے زمانے میں حضور کو اللہ نے بولے نہیں بھیجنا تھا. جناب شیش کے زمانے میں اللہ نے محبوب کو بولے اعتماد کے ساتھ بولے اللہ نے شیش کے زمانے میں جناب رسول اللہ کو مبعوث نہیں کرنا تھا. جناب نوح کے زمانے میں نہیں بھیجنا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں بھیجنا تھا. ادریس, یعقوب, اسحاق, یعقوب, یوسف, جناب موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں اللہ نے نہیں بھیجنا تھا. پھر عہد کیوں نہیں بولے پھر عہد کیوں نہیں ہوتا ہے نا. اللہ نے جب بھیجنا ہی نہیں تھا تو انبیاء سے کیوں معاہدہ لیا, انبیاء سے عہد کیوں لیا, اللہ نے انبیاء کو اکٹھا کر کے یہ تصدیق کیوں کرائی. اور پھر اس پر پتہ کیا ارشاد فرمایا, قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا وعدہ کرو. سارے انبیاء نے وعدہ کیا, پھر اس پر اللہ نے فرمایا یہ جو تم وعدہ کر رہے ہو نا اس پر میں گواہ ہوں, اس پر میں گواہ ہوں, اس پر میں اللہ کہتا میں گواہ ہوں اس پر, اور اسی پر قائم رہنا. حالانکہ اللہ نے بھیجنا نہیں تھا لیکن اللہ نے عہد لے کر یہ ہمیں بتا دیا لوگوں میں نے بھیجنا نہیں تھا. عہد اس لیے لیا تاکہ آدم چاہے تو ذکر میرے حبیب کا کرتے رہے, چاہے دنیا میں آنا تو نہیں تھا لیکن محبوب کا ذکر. نوح علیہ السلام کے زمانے میں میرے محبوب نے آنا تو نہیں تھا لیکن نوح میرے محبوب کا ذکر کرتے رہے. جناب موسیٰ کے زمانے میں محبوب نے آنا تو نہیں تھا لیکن اس لیے عہد لیا کہ جناب موسیٰ میرے محبوب کا ذکر. یہ بات پسند تھی کہ عالم ارواح میں تو ذکر میں کرتا رہا, عالم ارواح میں تو ذکر میں کرتا رہا. اب عالم دنیا کا آغاز ہو رہا ہے, اب عالم دنیا کا آغاز ہو رہا ہے. میں نے اپنے محبوب کو بھیجنا ہے فلاں وقت میں, اور فلاں وقت کے بعد محبوب کے دیوانے قیامت تک کے لیے محبوب کا ذکر کرتے رہیں گے. اور اس محبوب کی آمد سے پہلے جو زمانہ ہے تب بھی تو کوئی ذکر کرنے والا. اللہ نے اس لیے فرمایا ہے آدم و موسیٰ, اے عیسیٰ و ابراہیم یاد رکھو جب تم اپنی امتوں کے پاس جا کے تبلیغ کرو نا تو ذکر میرے محبوب کا کرتے رہو. محبوب کا ذکر اس لیے یہ ہے. اور یہ آیہ مقدسہ ایک اور بات ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو سب سے پہلے پیدا فرمایا. سب سے پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لک النبوۃ. یہ اور حدیث پاک ہے. دوسری حدیث پاک سنیں. حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ سب سے پہلے کائنات میں اللہ نے کس کو پیدا فرمایا. مصنف عبد الرزاق کی یہ روایت ہے. یہ جناب عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہیں؟ حضرت امام بخاری کے دادا استاد. حضرت امام بخاری کے دادا استاد سمجھتے ہیں نا. امام بخاری کے جو استاد تھے نا ان کے بھی استاد ہیں. حضرت امام بخاری کے دادا استاد ہیں, وہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں. حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا فرمایا. حدیث پاک مختصر کرتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا جابر اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے سب سے پہلے پیدا فرمایا. تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے سب سے پہلے, بولے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. اب یہاں پر بھی لوگ بڑا جھگڑا کرتے ہیں, کہتے ہیں جی آپ بخاری شریف پڑھے, حدیث پاک پڑھے. اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا, پھر لوح کو پیدا کیا. مانتے قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا اللہ نے,
لوح کو سب سے پہلے پیدا فرمایا. حدیث مبارکہ ہمارے سر کا تاج ہے, ہم مانتے ہیں, نہ مانے تو کافر ہو کے مرنا ہے, ہم تو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لوح کو پیدا کیا, قلم کو, جیسے حدیث پاک میں ہے. لیکن میں نے کہا سن حضرت, اللہ نے لوح اور قلم کو پیدا کیا تو لوح اور قلم پر کائنات کے راز لکھے گئے تھے. لوح اور قلم پر کس کے راز لکھے گئے؟ بولیے جسے بات کو اختصار کے ساتھ ذکر کرتا. لوح اور قلم پر کس کے؟ کائنات کے راز لکھے گئے. لوح اور قلم پر, آپ اسی کو سمجھیں, آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا, جو میرے کہنے سے پہلے آپ سمجھ جائیں گے. ایک دو دفعہ جملہ یہ دہرائیں. لوح اور قلم پر کس کے راز لکھے گئے؟ کائنات کے. لوح اور قلم پر کس کے راز لکھے گئے؟ کائنات کے. معاہدہ تب ہوتا ہے پہلے ڈیلنگ ہو چکی ہوتی ہے, تو راز تب لکھے گیا جب پہلے سارا بیان ہو چکا تھا. نہیں سمجھے آپ؟ کائنات کے راز لکھے گئے لوح و قلم پر. اللہ نے قلم کو پیدا کیا, لوح کو پیدا کیا, قلم کو حکم دیا لکھ. قلم کہتا کیا لکھ؟ یہ سے بات کرتا ہے مولا کیا لکھوں؟ قلم کو اللہ نے حکم دیا جو کچھ میں نے کائنات میں کرنا ہے وہ سب کچھ لکھ دیا. قلم نے لکھ دیا. قلم کے پیدا ہونے سے پہلے, لوح کے پیدا ہونے سے پہلے کائنات کی تخلیق کا منصوبہ بن چکا تھا. لوگ کہتے ہیں نا جسے بات مانتے ہیں جی, اللہ نے لوح کو سب سے پہلے پیدا کیا, قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا. لیکن دیکھ تو صحیح یہ معاملہ کون سا ہے, یہ کیٹاگری کون سی ہے؟ یہ کیٹاگری ہے کائنات کی تخلیق کی. یہ کس کی تخلیق کی ہے؟ کائنات کی تخلیق کی ہے. اللہ نے فرمایا قلم کو جب پیدا کیا کہ لکھ کائنات کے منصوبے, مطلب کائنات کے منصوبے پہلے لکھے جا چکے تھے. عبداللہ ابن عباس, کائنات کے منصوبے پہلے ہو چکے تھے. لوح اور قلم کی تخلیق سے پہلے, لوح اور قلم کی تخلیق سے پہلے علم ربانی میں کائنات کی تخلیق کے منصوبے ہو چکے تھے. کائنات کی منصوبے ہو چکے تھے. اور یہ منصوبے کب بنے؟ یہ منصوبے کب بنے؟ لوح و قلم سے پہلے ہم گزر گئے نا, لوح و قلم ابھی پیدا نہیں ہوئے, کائنات کے منصوبے بن گئے. اب میں پوچھتا ہوں کائنات کے منصوبے کب بنے؟ کائنات کے, یہ بہت بڑی بات ہے, اب اس کو سمجھیں. کائنات کے منصوبے کب بنے؟ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ حدیث قدسی بیان کرتے ہیں, سنیں. فردوس میں دہلوی نے اس کو ذکر کیا. حدیث قدسی ہے, حضور نے ارشاد فرمایا, اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں, وعزتی و جلالی, وعزتی و جلالی, محبوب مجھے اپنی عزت کی قسم ہے, مجھے اپنے جلال کی قسم ہے, مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے, لولا کا, اگر آپ نہ ہوتے, ما خلقت دنیا میں دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مٹھار کی آمد. وعزتی و جلالی, میں لوح اور قلم سے پہلے کی بات, کائنات کے منصوبے بنے. کائنات کے منصوبے کب بنے؟ اللہ کہتا ہے محبوب آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کو کیا میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے کائنات کے منصوبے بنائے اپنے محبوب کے واسطے. تو اس کا مطلب محبوب تو پھر پہلے کی بات ہے. اور پھر اس پر ایک اور بات سنیں کہ لوح و قلم پر راز ہیں دنیا کے, لوح و قلم پر راز ہیں دنیا کے, لوح و قلم پر راز دنیا کے ہیں, دنیا بعد میں ہے. مصطفیٰ راز ہے خدا کے جو سب سے پہلے. اس کو سمجھیں, لوح و قلم یہ راز ہے دنیا کے, مصطفیٰ راز ہے خدا کے, اور دنیا کا راز اور سب کچھ بعد میں ہے. خدا کا راز اور خدا سب سے پہلے. اپنے محبوب کو پیدا فرمایا, اور پھر جب اس کے محبوب اس دنیا میں آمد ہوتی ہے, بس آخری بات ہے, جب حضور کی پیدائش ہوئی, انشاءاللہ یہ ذکر خیر حضور کا چلتا رہے گا. حضور کی ولادت کے معجزات جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے. انہی معجزات میں سے ایک ہے, ایک یہودی عالم تھا, وہ مدینہ سے مکہ میں آیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کی راویہ ہے, اور مستدرک حاکم نے اس کو روایت کیا. وہ یہودی مدینہ سے کسی تجارت کی غرض سے مکہ میں آیا. جب وہ مکہ میں آیا تو 12 ربیع الاول کی صبح, 12 ربیع الاول جو رات تھی اس کی صبح, یعنی جس کو صبح نورانی یا نور پیر کا ٹائم ہم کہتے ہیں, 12 ربیع الاول کے بعد کی جو سبحانی صبح ہے,
تب وہ دوڑتا ہوا حرم کعبہ میں آیا. حرم کعبہ مطلب خانہ کعبہ کے گرد و نواح میں. اہل قریش کو وہ اعلان کرنے لگا, سرداروں کو, اور کہتا ہے جلدی آؤ میری بات سنو, اور دیکھو آج رات کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا, آج رات کسی کے گھر میں کوئی. اب کس نے اس نظر سے دیکھا تھا کس کے گھر میں بچہ پیدا؟ لوگوں نے کہا نہیں کسی کے گھر میں نہیں, ہمیں نہیں اندازہ, ہمیں معلوم. اس نے کہا نہیں, جا کے گھر کو پتہ کرو, کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا, کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. لوگ دوڑے اور پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب کے گھر میں پوتا پیدا ہوا. عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا. اچھا وہ چلتا ہوا یہودی حضرت عبد المطلب کے ساتھ ان کے گھر گیا اور حضرت اماں آمینہ سلام اللہ علیہا سے اجازت لے کر حضور کے جسد اطہر کو اٹھایا, اور اٹھا کر اس نے اجازت لی, کپڑا اٹھا کر اس نے پشت پر مہر نبوت کو دیکھا. ابھی مہر نبوت کو دیکھنا تھا کہ چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا. اور جب اس کو ہوش آیا تو اس کے الفاظ کیا تھے؟ کہتا ہے ذہبت النبوۃ من بنی اسرائیل, آج بنی اسرائیل سے نبوت نکل گئی. اور پھر کہتا ہے قریش مبارک ہو, اللہ کا آخری نبی تم میں آ. لوگوں نے پوچھا تجھے کیسے پتا, تجھے کیسے اندازہ ہوا اس بات کا؟ وہ یہودی کہتا ہے تمہیں کیا خبر, ہم ساری زندگی اس کی نشانیاں پڑھتے آئے, تمہیں کیا خبر؟ مدینہ کوئی تجارتی منڈی نہیں تھا. آپ اس کو بھی سنیے, یہ تاریخی روایت ہے. مدینہ کوئی تجارتی منڈی, کوئی تجارت وہاں پہ نہیں ہوتی تھی. یہودی وہاں کیا لینے آئے تھے؟ یہودیوں کی وہ جگہ نہیں تھی. اللہ کا قرآن کہتا ہے, یہ جو اہل کتاب ہے نا, یہ یہودی اور عیسائی, اے محبوب یہ آپ کو اتنا جانتے تھے, آپ کو اتنا جانتے تھے, جملوں کو سمجھے, اے محبوب یہ آپ کو اتنا جانتے تھے جتنا اپنے بچوں کو بھی نہیں جانتے. اللہ نے مثال دیکھیں کیسی دی ہے. ایک ماں کے سامنے اسی بچے کی عمر کے 1000 بچے رکھ دیں آپ, 1000 بچے ایک ماں کے سامنے, باپ کے سامنے 1000 بچے کھڑے کر دیں اسی عمر کے, بے شک ہم شکل ہی کیوں نہ ہو, وہ اپنے بیٹے کو پہچانے گا, اپنی جو اس کی اولاد ہوگی اس کو پہچانے گا. کیوں؟ اللہ نے رشتہ ہی ایسا بنایا, اللہ تعالیٰ نے یہ انسیت ہی ایسی رکھی ہے. اللہ اسی کو مثال دے کے کہتے اے محبوب یہ آپ کو اتنا جانتے تھے جتنی اپنی اولاد کو بھی نہیں جانتے. کیوں؟ تورات اور انجیل میں اللہ نے اپنے محبوب کی نشانیاں اتنی بیان کر. لوگ کہتے تھے کہ میں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اللہ کا آخری پیغمبر ہم میں چلتا پھرتا میں نظر آتا, اتنی نشانیاں تھی. اور جو مدینہ پاک میں یہودی آباد ہوئے, یہ کیوں آباد ہوئے؟ یہ زمین کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے انبیاء کرام میں, وہ جو موسیٰ علیہ السلام, اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا محبوب آ جائے اس پر ایمان لانا, تو ہر پیغمبر اپنی امت کو وصیت کرتا رہا, اور یوں وہ وصیت چلتے چلتے یہودی اس آخری پیغمبر کی ولادت کی نشانیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ میں آباد. اور پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبھی لوگ جانتے ہیں, واحسن من کلم ترکت وحیدی واجمل من کلم تارد النساء. اے محبوب آپ کو اللہ نے انتہائی خوبصورت پیدا کیا ہے. وہ حضرت حسان بن ثابت, آپ فرماتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں کوئی 8-9 سال کا بچہ تھا اور سمجھدار تھا 8-9 سال کا, اور مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے وہ واقعہ. ایک رات تھی اور اس رات کہتے ہیں کہ ایک یہودی ایک ٹیلے پہ کھڑا ہو کے زور زور سے چلانے لگا اور یہودیوں کو بلانے لگا, اور یہودیوں کو بلاتا ہے, چیختا ہے. یہودی کہتے ہیں پاگل کیوں ہو گیا, وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے لوگوں سنو, جس کی آمد کا تمہیں انتظار تھا آج رات وہ پیدا ہونے والا. جس نبی کی آمد کے تم منتظر تھے, جس نبی کی آمد کے لیے تم نے زمین کا چپا چپا ڈھونڈا ہے, وہ پیغمبر دنیا میں آنے کو ہے. میں دیکھ رہا ہوں وہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں مجھے ابھی جب انہوں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے تو کہتے ہیں وہ حضور کی آمد کے تذکرے یہودی کرتے تھے. یہ میرے آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت 12 ربیع الاول کو جب ہوئی تو صرف یہی نہیں کہ اماں آمنہ کو پتہ چلا تھا یا حضرت شفا کو پتہ چلا تھا, جناب عبد المطلب کو پتہ چلا تھا, نہیں, حضور کے تذکرے روایات میں آتا ہے کہ مکہ کے جانور, کوئی جنگل میں تھا یا ان کے باڑے میں تھا, ہر جانور نے گواہی دی کہ آج اللہ کا حبیب دنیا میں آیا. کہ میرے آقا
آقا علیہ السلام کی آمد کے تذکرے انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوب کا ذکر خیر کرنے اور پھر اس ماہ مقدس میں بالخصوص ایک وظیفہ سمجھ لیں۔ آج یکم ربیع الاول بھی ہے، تو سارے احباب کثرت کے ساتھ آج ایک ارادہ کریں، وضو ہے یا نہیں ہے۔ افضل تو ہے کہ وضو ہونا چاہیے، یہ سب سے افضل بات ہے، لیکن اگر ایک مثال وضو نہیں بھی ہے تو ہر وقت کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہیں۔ حضور کی ذات اقدس پر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں، دل میں محبت بھی پیدا ہوگی اور دل میں جو غلاظتیں دنیا کی دوسری ہیں انشاءاللہ ان کی بھی صفائی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔